جو رستے میں گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ روزہ افطار نہیں کر پاتے، یہ لوگ تاریخ کا سامان لے کے اور ان کا روزہ افطار کرواتے ہیں۔ اسوا فاؤنڈیشن 16 سال سے خدمت خلق کا وہ الحمدللہ لاہور میں ایک شاندار ادارہ ہے۔ لوگوں کے اندر یہ رغبت پیدا کرنا کہ وہ افطار میں جلدی کریں، جس کی بنیاد ہم رکھیں، اس آئیڈیا کو لوگ اس پر کام کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک 24/7 نیوز۔ آج میرے ساتھ وہ انسان موجود ہیں، ڈاکٹر مطیع اللہ صاحب۔ یہ ماشاءاللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اسوا فاؤنڈیشن کے ہیڈ ہیں یہ، اور اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ وہ لوگ جو رستے میں گزر رہے ہوتے ہیں اور گزرگاہ کے دوران یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ روزہ افطار نہیں کر پاتے۔ یہ لوگ وہاں پر ان کی افطاری کا سامان لے کے اہتمام کے ساتھ اپنا روزہ بھی انہی لوگوں کے ہمراہ کھولتے ہیں اور ان کا روزہ افطار کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کر کے جانتے ہیں کہ کتنے عرصے سے یہ ماشاءاللہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور کیا کیا لوگوں کی خدمات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ پہلے تو پاک 24/7 کا کہ آپ نے ہماری اس مہم کو کور کیا۔ دراصل اسوا فاؤنڈیشن 16 سال سے چلنے والا خدمت خلق کا وہ الحمدللہ لاہور میں ایک شاندار ادارہ ہے، جس میں ملٹیپل کام ہو رہے ہیں۔ دسترخوان ہیں 3 ہمارے پاس 2 ہاسپٹل ہیں اور قرآن اکیڈمیز ہیں۔ خدمت خلق کے دیگر جو ہنگامی امداد کے مختلف جیسے سیلاب ہے، چولستان ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی آفت، اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ ہی رکھے، تو اس طرح کے حالات میں یہ سارے کام جو ہے وہ الحمدللہ اسوا کئی ایک سالوں سے کر رہی ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں لاہور میں۔ جب رمضان آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی مہم تھوڑی بڑھ جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جیسے سحر افطار کے معاملات ہیں، راشن پیکیجز ہیں، لاہور کے مختلف سگنلز پہ، مختلف چوکوں میں ایسی انٹرنس پوائنٹس جو ہیں لاہور کے، جو بیرونی راستے ہیں جہاں سے پبلک باہر نکلے گی، اور عین موقع پر ایسا نہیں ہے کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو افطار کروانے کے لیے سے ہمارے ساتھ معاونت کرتے ہیں۔ لوگوں کے اندر یہ رغبت پیدا کرنا کہ وہ افطار میں جلدی کریں، کیونکہ لوگ افطار کو اب بعض اوقات جب سڑک پہ ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اچھا چلو کوئی نہیں، روزہ ہی کھولنا نا، آدھا گھنٹہ بعد جا کے کھول لیں گے، تو یہ دینی تقاضا ہے کہ افطار وقت پہ کیا جائے۔ اس لیے ہم نے یہ اسسٹنس فراہم کی، میں میری ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب یہ سارے ماشاءاللہ کاروباری نوجوان ہیں، اچھی جابس کرنے والے ہیں، اپنی جیب سے خرچ کرنے والے ہیں، اور یہ لوگوں کی خدمت کے لیے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ رغبت اور یہ آگاہی ان کو پہنچے کہ انہیں افطار وقت پہ کرنا ہے، جلدی کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ جب تک لوگ جلدی افطار کرتے رہیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس بات کو پروموٹ کرنا تھا، اس لیے ہم اپنے آپ کو میدان میں لے کے آئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی آپ کے سامنے ہم نے اصل میں کل سے ہی شروع کیا، پہلے روزے سے۔ ہم کوئی کام ایسا نہیں کرتے جس میں ہم چاہیں کہ ہم ہی کریں، کوئی دوسرا نہ کرے، بلکہ ہم وہ ڈھونڈ کے کام کرتے ہیں جس کی بنیاد ہم رکھیں، اور ہمارے اس آئیڈیا کو لوگ آگے پھیل کر لیں، قبول کریں، اور پھر اس پر کام کریں۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ماشاءاللہ جب آپ نے اس کا پہلا قدم بڑھایا تھا تو کتنی مشکلات دیکھنی پڑی تھی آپ کو؟ یوں سمجھے کہ پارٹ آف گیم، کہ آپ کو جب آپ اس کام میں آتے ہیں، خدمت خلق کے کام میں آتے ہیں، دین کے ابلاغ میں آتے ہیں، دعوت کے کاموں میں آتے ہیں، تو اگر آپ یہ سوچ کے آئیں کہ آپ کو بہت ہی کوئی VVIP پروٹوکول سے لیا جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ راستہ تو انبیاء کا راستہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہیں، آپ کی مشکلات بھی ہمارے سامنے ہیں، لہذا ہمیں مشکلات تو آتی رہتی ہیں، بہت ساری آتی ہیں، پہلے بھی آئی ہیں، اب بھی شاید آئندہ بھی آتی رہیں گی، لیکن ہم تیار ہو کر آئے ہیں اس فیلڈ میں کہ ہمیں جو بھی مشکل آئے ہمیں نے اس راستے پر چلنا ہے۔ اور ہم نے شروع میں ہی اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر ایک قدم بھی چل پڑے تو کامیابی ہے۔ اس میں کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی منزل پہ پہنچیں گے تو کامیابی ہے، اس پر چلنا ہی کامیابی ہے۔ تو انشاءاللہ جاری ہے یہ خدمت کا سفر۔ آپ روزمرہ کی بیس پہ کتنے لوگوں کے افطار کا بندوبست کرواتے ہیں، جو لوگ جن کو تاخیر ہو رہی ہوتی ہے اور بر وقت ان کا روزہ افطار کرواتے ہیں؟ ہم نے اس کو 300 سے 500 سے شروع کیا ہے، اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اس کو بڑھاتے جائیں گے، یا مختلف چوکوں میں مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ اس کا رسپانس دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے وسائل بھی چاہیے، تو آپ کے ذریعے سے، میڈیم کے ذریعے سے ہم یہ درخواست بھی کریں گے کہ آپ ہمارے معاون بنیں۔ ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، ٹیم ہمارے پاس موجود ہے، اگر اور زیادہ وسائل ہمارے لیے آسان ہو گئے تو ہم اس کو 1000-2000 تک بھی پہنچا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا انیشیٹو اٹھایا ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں کھول سکتے، رمضان میں خاص طور پہ لوگوں کے روزہ کھلوانے کا اہتمام کیا، اور 300 سے 500 لوگوں کا بندوبست کیا، اور آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں جائے گا۔ جس طرح سے نیک نیتی سے ان کے ساتھ ان کے لوگ جڑ رہے ہیں، اور وقتاً یہ لوگ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لاہور سے شروعات ہو چکی ہے، اور پاکستان بھر کے مختلف شہروں میں انشاءاللہ یہ اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔